لوگوں کے گھر کیسے چھن رہی ہے؟ غیر قانونی ہے، غیر آنی ہے، غیر اسلامی فعل ہے سراسر۔ کہ ظلم کو روکا جائے، سپریم کورٹ بھی نوٹس لے، وزیر اعظم پاکستان وہ بھی نوٹس لے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بھی نوٹس لے، اعلیٰ سندھ بھی نوٹس لے، اور بلاول بھٹو بھی نوٹس لے کہ اس ملک کے اندر یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ جی جناب، ہم آئے ہوئے مجاہد کالونی جہاں توڑ پھوڑ جاری ہے تجاوزات کے نام پہ، حکومتی املاک، گورنمنٹ نے یہ کہا کہ یہ حکومتی املاک تھی، حکومت کی زمین تھی۔ اب آئیے پوچھتے ہیں یہاں کے مکین جن کے گھر تباہ ہو رہے، حکومت ان کو تباہ کرے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کب سے آپ کے مکانات یہاں پر تھے، آپ یہاں کے رہائشی ہے، اور کیوں حکومت اس کو توڑ رہی ہے؟ سب سے پہلے اپنے نام بتائیے۔ محمد ہاشم خان۔ ہاشم خان یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا گھر بھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روڈ کی طرف یہ چھوٹا سا روڈ ہے، اس کے ساتھ جو متصل مکانات تھے وہ توڑ دیے، جو اس کے بعد والی گلی ہے ان میں جو ان کا گھر آ رہا ہے، تو ان سے پوچھتے کب سے آپ یہاں رہائش پذیر ہیں؟ ہم یہاں 1963 سے رہائش پذیر ہیں اس علاقے میں، اور یہ علاقہ جو ہے تقریباً 17 سال پرانا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد زیادہ تر لوگ اس علاقے میں آئے ہیں۔ برطانیہ کے زمانے سے یہ قائم ہے۔ 1882 میں موسیٰ گوٹ بنا تھا، اور 1915 میں برطانیہ نے اس کو لیز دی تھی، اور اس کے موسیٰ گوٹ کے پیچھے ایک کھنڈو گوٹ ہے، وہ بھی 1882 کا قائم ہے، اور برطانیہ نے اس کو بھی لیز دی تھی۔ اور یہ 51 ایکڑ پہ موسیٰ گوٹ کا علاقہ ہے۔ اسی میں مجاہد کالونی بھی آتی ہے اور واحد کالونی بھی آتی ہے۔ واحد کالونی وہ ریلوے پھاٹک سے اس طرف اس کا علاقہ ہے، نال آزاد بلاک بی میں آتا ہے، اور یہ بھی نال آزاد بلاک بی میں آتا ہے موسیٰ گوٹ کا علاقہ۔ اور وہ 3 اکتوبر کو آپریشن شروع کیا گیا تھا، اور یہ آج 2 دسمبر ہو گیا ہے، اور یہ آپریشن جاری ہے۔ اور اس آپریشن کے لیے انہوں نے لوگوں کو نوٹس بھی دیے، اخباروں میں بھی اشتہار دیا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں، 150 فٹ کا روڈ بنا رہے ہیں۔ ان کا جواز تو کوئی نہیں بنتا، کیونکہ جب آپ نے مالک کو سی جگہ کے ڈی نے خریدی نہیں ہے، کراچی سرکل ریلوے والوں نے خریدی نہیں ہے، تو وہ ہے نا اس پہ قبضہ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، اور ان کا ماسٹر پلان یہاں امپوز نہیں ہوتا ہے۔ ماسٹر پلان کے آڑ میں 150 فٹ کا یہ روڈ بنا کر لوگوں کو بے دخل کریں۔ 70 سے آباد گھر تھے، تقریباً 800 کے قریب یہ گھر ہے، اور 200 کے قریب پیچھے انہوں نے گھر گرائے، 1000 کے قریب ہے، اربوں روپے کے مالیت کے گھر مسمار کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جس جگہ کے مالک نہیں ہیں، جس جگہ کے آپ نے پیسے نہیں دیے، جس جگہ کو آپ نے پرچیز نہیں کیا، وہاں لوگوں کو بے دخل کریں یا ان کے گھروں کو مسمار کریں، وہاں اپنی پلاٹنگ کریں۔ یہ موبائل میں جو نقشے دکھا رہے ہیں کہ یہ یہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ کے ڈی اے ریل ٹریک کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی، دونوں طرف بڑی تباہی لے کے آئے گی۔ ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں، اور یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں دیکھے جا سکتے ہیں، جو کہ کافروں نے مسلمان میں کیا ہے۔ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ اس قسم کا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ کے ڈی اے اتنے کہتے ہیں خطرناک طریقے سے یہاں لوگوں پر حملہ آور ہوئی ہے۔ جب آپ کے ڈی اس جگہ کی مالک ہی نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے لوگوں کو گھر کو مسمار کر رہی ہے اور 150 فٹ کا روڈ نکال رہی ہے یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد 1974 میں غلام مصطفیٰ جوتوئی جو تھے سندھ کے جو وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اس کو 73 کالونی میں مجاہد کالونی کے نام سے، موسیٰ گوٹ کے نام سے، پھر ان کو کہا کہ ہم ان کو ریگولرائز کریں گے، اعلان کیا تھا۔ پھر 1985 میں محمد خان جنوجہ نے اس کو پورے پاکستان کی کچھی آبادی کو ریگولرائز کیا تھا۔ اس میں یہ مجاہد کالونی، موسیٰ گوٹ کا نام بھی تھا، واحد کالونی کا نام بھی تھا، کھنڈو گوٹ کا بھی نام تھا۔ یہ سارے آبادی ریگولرائز ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ اس کو مسمار کر رہے ہیں، اس آرڈر کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اس آرڈر کو استعمال کیا گیا جو سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے آرڈر دیا ہے، اس سے کراچی کی 70% آبادی ڈیمالش ہو جائے گی، لیکن یہ ان آبادیوں کو ڈیمالش نہیں کریں گے۔ لینڈ مافیا، بلڈر مافیا اور کرپٹ مافیا نے ایک بہت بڑا پلان بنایا، جو کہ سیوک سینٹر میں انہوں نے یہاں نقشے بھی دکھائے بھی، میں موبائل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے اس علاقے میں روڈوں کا منصوبہ اور بہت بڑے کھیلوں کے میدان اور وہ
انہوں نے بنایا ہوا، ہمارے کافی ساتھیوں نے دیکھا اور موبائل میں موجود ہے، وہ اگر آپ اس کے ساتھ ہے نا اٹیچ کریں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے اس علاقے کو مسمار کر کے، غریبوں کے گھر کو مسمار کر کے اس منصوبے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ سپریم کورٹ کو بھی اس سے نوٹس لینا چاہیے کہ غریبوں کو، آبادیوں کے بستیوں کو کیوں، جب آپ اس کے مالک ہی نہیں ہے، کہ جی یہاں پر 150 فٹ کا روڈ کیسے بنا رہی ہے اور یہاں ہے نا منصوبے کیسے لا رہی ہے، جو ہائی لیول کا پروجیکٹ ہے یہاں کیسے وہ لا کے لوگوں کے گھر کیسے چھین رہی ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، غیر اسلامی فعل ہے، سراسر یہ ظلم ہے۔ اور اس ظلم کو روکا جائے، سپریم کورٹ بھی نوٹس لے، وزیر اعظم پاکستان وہ بھی نوٹس لے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بھی نوٹس لے، وزیر اعلیٰ سندھ بھی نوٹس لے اور بلاول بھٹو بھی نوٹس لے کہ اس ملک کے اندر یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ انگریزوں کے زمانے کے پرانے گھوٹ ہیں جن کو باقاعدہ قانونی شکل ہے اس کی، اور اس کے اوپر یہ لوگ قبضہ کر کے KDA وہ مافیا بن گیا ہے، KMC بھی مافیا اور ریلوے بھی مافیا بنا ہوا ہے۔ ریلوے نے 6 ایکڑ زمین لی تھی ایوب خان کے دور میں مائی حلیمہ سے 1962 سے لے کے 64 تک، وہ کنسٹرکشن ہوئی، ایک پیسہ ان کو نہیں دیا اور نہ زمین دی ان کو، اور KDA نے تو بالکل کوئی خریداری کی نہیں، کوئی زمین خریدی نہیں اس سے، نہ کوئی پیمنٹ کی، نہ زمین دی ہے، اور اپنے وہ ماسٹر پلان اور پلاٹنگ دکھا رہا ہے، موبائل پہ وہ نقشے موجود ہیں، وہ پلاٹ دکھا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میرے پلاٹ ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت میں اس کا مالک ہوں۔ وہ مالک نہیں ہے۔ اسلامی قانون کہاں چلا گیا؟ آئین کے اندر یہ موجود ہے کہ 227 میں موجود ہے، 227 آرٹیکل 227 کہ اس کے خلاف فیصلے، اسلام کے خلاف کوئی قانون بھی نہیں بن سکتا، نہ فیصلے دیا سکتے۔ یہ موروثی زمین ہے، پرسنل زمین ہے، KD کی زمین نہیں، KD اس کی اولاد نہیں ہے، KMC ریلوے مائی علیمی کی اولاد نہیں ہے، یہ اولاد بن کے ان کی زمینوں پہ قبضہ کر کے ڈھاکہ ڈال کے یہ لوگوں کے آبادوں کو مسمار کرے اور یہ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، عدالتوں میں گئے لوگ، سٹی کورٹ گئے، ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ، کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے، آئین کے تحت نوٹس نہیں لے رہا۔ اس علاقے کے لوگوں کو سنا نہیں، سپریم کورٹ نے سنا نہیں، بلایا نہیں، مالکوں کو سنا نہیں جو اس کے مالک ہیں۔ مائی علیمہ تو مر گئی، اس کی بیٹی وسائی تھی وہ بھی مر گئی، اور جو اس کی بیٹی زینب تھی وہ بھی مر گئی۔ اب ہے نا اس کے ہے نا کیا کہتے ہیں بیٹے ہیں، زینب کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، اور اس کا کیا کہتے ہیں داماد ہے جاوید، اس کے وارث موجود ہیں، اس زمینوں کے وارث بھی موجود ہیں۔ یہ لوگوں نے سندھیوں سے خریدی تھی، وہ مالک ہے، اور KD مالک نہیں، غاصب ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، لوگوں کی زمینوں کو، گھروں کو مسمار کر رہا ہے۔ اس ظلم کا صدر کو بھی نوٹس لینا چاہیے، وزیر اعظم کو بھی نوٹس، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھی، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ آئین کی گارنٹی کہاں گئی، فنڈامنٹل رائٹس کہاں گئے، لوگوں کے آئینی حقوق کہاں چلے گئے، کہ ان کے گھر کا چادر کا تحفظ کہاں چلا گیا، آرٹیکل 2A کہاں چلا گیا، آرٹیکل 4 کہاں چلا گیا، آرٹیکل 5 کہاں چلا گیا، آرٹیکل 9 وہ کہاں چلا گیا، آرٹیکل 25 کہاں چلا گیا، آرٹیکل 227 کہاں چلا گیا۔ یہ کیسے اس فیصلے کو غریبوں کے گھروں پر بلڈوز کر رہے ہیں، وہ مالک نہیں زمینوں کے، کیسے یہاں پہ منصوبے لانچ کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ اس میں اندر انوالو ہیں، جتنے ادارے انوالو ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے قانونی۔ کس طرح لوگوں کو بے دردی سے، ظالمانہ طریقے سے ان کو بے گھر کیا ہے۔ کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اگر یہ روڈ بہت ضروری تھا، اول تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ روڈ پیچھے سے کسی روڈ سے ملتا ہے، ماڑی پور جا رہا ہے، نہ یہ روڈ یہاں سے لانی جا رہا ہے۔ 150 فٹ کی روڈ کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تقریباً 40 فٹ کا روڈ تھا، یہاں 25 فٹ کا روڈ تھا ٹوٹل، تو یہ اس علاقے کے لیے کافی تھا۔ یہ ظالمانہ طریقے سے 150 فٹ کا روڈ اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر عاصم اس میں ملوث ہے، وہ بیوٹیفیکیشن کے نام پر لوگوں کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، KD ہے، DC سینٹرل ہے، کمشنر ہے، اور کیا کہتے ہیں مرتضیٰ وہاب ہیں، جتنے بھی ادارے کچی آبادی کے جو وزیر ہیں، ان سب کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ کیا کہ صدر وزیر اعظم کو بھی، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کو، کہ یہ غریبوں کے ساتھ کون سا سلوک ہو رہا ہے، آئین کی گارنٹی کہاں چلے گی، فنڈامنٹل رائٹس کہاں چلے گئے، اور یہ جو کچی آبادی کی لیزوں کو بھی عدالتیں نہیں مان رہی ہے۔ جب کچی آبادی کی لیز نہیں مان رہے تو آپ ہے نا انگریزوں کے زمانے کی لیز کو تو مانیں، انگریزوں کے زمانے کے نقشوں کو تو مانیں۔ پھر ہے نا وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا، وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ہم سب کچی آبادی کو مالکانہ حقوق دیتے ہیں، تو وہ حقوق کہاں چلے گئے؟ آپ کیا وہ پارلیمنٹ سندھ اسمبلی نے قانون منظور کیا، پنجاب اسمبلی نے قانون منظور کیا کچی آبادی کے لیے، اس کے تحت لیز دی گئی، اس کو عدالتیں مان نہیں رہی ہے۔ انگریزوں کے زمانے کے نقشے موجود ہیں، لیزیں موجود ہیں، مالک موجود ہیں، اور ان کو انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں، اور KD کو یہ علاقوں کو بلڈوز کرنے کا اوپن لائسنس دیا ہوا، ڈیمیج کرنے کا، یہ قتل عام ہو رہا ہے۔ اس کا عدالتوں کو اور حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، صوبائی حکومت کو بھی اور
قومی حکومت کو نوٹس لے جائے, اس کو پھر فور روکا جائے, اور جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی جائے, لوگوں کو دوبارہ گھر آباد کیے جائیں, اور اگر بہت ضروری ہے تو اس کے لیے کوئی کمپنسیشن ہو, الٹرنیٹ ایکوموڈیشن ہو چاہیے. پہلے اس کی پلاننگ ہونی چاہیے تھی, جگہ دی نہیں, گھر دی نہیں, کہ لوگوں کو بے گھر کر کے روڈوں پہ پھینک دیا گیا. یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہ مسلمانوں کا ملک ہے, کوئی دشمن کے ہے نا آبادی نہیں ہے, کافروں کی آبادی نہیں. کافروں پہ بھی ظلم نہیں ہو سکتا جیسے مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے. ابھی تک آپ کا کسی نے ساتھ دیا سیاستدانوں میں سے؟ سیاستدانوں میں ساری سیاسی پارٹیاں آئیں, وہ انہوں نے ایجیٹیشن کیا یا دھرنا دیا تھا 13 دن. ساری پارٹیوں نے ایجیٹیشن کیا اور کنڈم کیا اس سارے پروسیس کو, جو آپریشن چل رہا ہے سب نے کنڈم کیا, ایجیٹیٹ کیا, اور پریس کلب میں بھی مظاہرہ کیا. لیکن میڈیا والے بھی چھوٹی چھوٹی بات کو, عمران کی گھڑی کا وہ کیس تو اسکینڈل چلا رہے ہیں پوری, اس کے اندر کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے اس کا اسکینڈل چلا رہے ہیں, یہ زمین کی اتنی بڑی ڈکیتی اور واردات ہو رہی ہے, کوئی بھی میڈیا والے اس کا صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے نوٹس نہیں لے رہا, نہ پروجیکشن مل رہی. ایسا لگا میڈیا والوں کو بھی خریدا گیا اور اداروں کو بھی خریدا گیا, اداروں کو, میڈیا کو, سب کو غریبوں کے قتل عام کے لیے ان کو تباہ برباد کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں میں نفرت اور ہے نا انتقام کے جذبات پیدا ہوں. اس کا ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ پھر فور اس آپریشن کو روکا جائے, کیونکہ آئین نے جو گارنٹی دی ہے وہ یہاں کے علاقوں کو گارنٹی وہ نظر نہیں آ رہی ہے, قانونی پروٹیکشن دیا ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے, عدالتیں اس کو انٹرٹین نہیں کری, کوئی نوٹس نہیں دیا, اب تک کسی نے اسٹے نہیں دیا اور پراپر طریقے سے اس کو ڈیل نہیں کیا, اور نہ یہاں کے لوگوں کو سنا گیا, نہ مالکوں کو سنا گیا. آرڈر جو ون سائیڈڈ ہے اور ایکس پارٹی آرڈر ہے, جس میں جو کنسرن لوگ ہیں پبلک کے, ان کو نہیں سنا گیا جن کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے اس آرڈر کے تحت, اور جو اس کے مالک ہیں ان کو نہیں سنا گیا. اور آرڈر ون سائیڈڈ ہے اور نیشنل جسٹس کے بھی خلاف ہے, آرڈی الٹم پارٹی کے اصول کے خلاف ہے, اور اوپنلی فراڈ ہو رہا ہے. اور یہ فراڈ جو ہے نان اسٹیبل اللہ ہے, یہ فراڈ اور اوپنلی اور ظلم ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے. بہت شکریہ جزاک اللہ.